نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے اور یہ سبق ہجے اور روے سب سماعت فرمائے۔ آج جو ہے انشاءاللہ یہ جو قاعدہ ہے اس میں ہم کیسا پہچانیں گے، اس میں جو ہے کون سے حرف کے بعد کون سا حرف آنے سے جو ہے یہ قاعدے بنیں گے، اس کو سماعت فرمائیے۔ پہلے قاعدہ سماعت فرمائیے۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ پہلا ہے، یہ دیکھو ادغام شفوی میم ساکن، اس کی شرط کیا ہے؟ میم ساکن۔ اب دیکھو ہم میم ساکن کہاں کہاں ہیں دیکھیں گے۔ یہ دیکھو یہاں ایک میم ساکن ہے، یہاں ایک میم ساکن ہے، یہاں ایک میم ساکن ہے، یہاں ایک میم ساکن ہے۔ اب یہ پورے 4 میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ میم ہے، میم ہے، میم ہے، میم، یعنی مشدد والے میم ہے۔ تو اس کا قاعدہ کا جو مقصد ہے ادغام شفوی، اس کا نام میم ساکن کے بعد میم آئے تو، یعنی میم ساکن کے بعد میم آئے تو جو قاعدہ بنے گا اس کا نام رہے گا ادغام شفوی۔ اس کو پڑھیں گے کیسا؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر، یہ میم کو یہ میم سے ملا کر جو ہے پڑھیں گے اور ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ الیکم مرسلون، ایسا۔ تو یہ میم ساکن، اس میں کا جو قاعدے ہے تینوں میں بھی میم ساکن ہے، یہاں بھی میم ساکن، یہاں بھی میم ساکن، یہاں بھی میم ساکن۔ تو اب یہ ادغام شفوی کا دیکھ لیے۔ اب اخفاء شفوی، اخفاء شفوی میں اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اب اس میں میم ساکن کہاں ہے؟ تو اخفاء شفوی میں یہاں ایک ہے اور جو یہاں ایک ہے، یہاں ایک ہے، یہاں ہے۔ اب یہ میم ساکن کے بعد 12، یہ میم ساکن کے بعد میم آنے سے تو ادغام بنا، اب یہ میم ساکن کے بعد با آنے سے اخفاء بنا۔ ادغام اور اخفاء، میم ساکن کے بعد میم آنے سے ادغام، میم ساکن کے بعد با آنے سے اخفاء۔ یہ میم ساکن کے بعد با آیا، یہ میم ساکن کے بعد با آیا، یہ میم ساکن کے بعد یہ با آیا، یہ میم ساکن کے بعد یہ با آیا۔ تو یہ میم ساکن کے بعد با 28 حروفوں میں سے 2 حروف، ایک میم ایک با، ایک میم آئے تو ادغام ہوتا، ایک جو ہے با آئے تو اخفاء ہوتا۔ اب باقی کے جو 26 حروف جو ہے وہ اظہار کے رہتے۔ یہ 2 حروف یعنی 28 حروفوں میں سے 2 حرف جو ہے میم اور با کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے وہ اظہار میں ہوگا۔ دیکھو یہاں تیسرا اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم، یہ دیکھو با اور میم کے علاوہ کوئی حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم، یعنی 28 حروفوں میں میم ساکن کے بعد اگر میم آیا تو ادغام ہوگا، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء ہوگا، باقی کے 26 حروف میم ساکن کے بعد اگر آئیں گے تو جو ہے وہاں اظہار ہوگا، اظہار شفوی۔ جیسے دیکھو یہ میم ساکن، یہ میم ساکن، یہ میم ساکن، یہ میم ساکن، یہ میم ساکن اور یہ میم ساکن۔ یہ میم ساکن کے بعد فا آیا، یہ میم ساکن کے بعد دال آیا، یہ میم ساکن کے بعد یہ میم ساکن کے بعد یا آیا، یہ میم ساکن کے بعد تا آیا، یہ میم ساکن کے بعد لام آ رہا، یہ میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا۔ یعنی اس میں جو ہے اہم جو نقطہ ہے یہی ہے 28 حروف الف سے لے کے یا تک جو حروف ہے اس میں جو یہ 2 قاعدے ہیں،
ایک ادغام ایک اخفا۔ ادغام کی پہچان میم ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام، اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا۔ اب باقی کے جتنے بھی میم ساکن کے بعد یہ دو حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے وہ اظہار ہوں گا، اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، اس کو اگر ہم غور سے سمجھ کے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ نے کو سمجھ میں آئیں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔